جبکہ انازیہ نے پھٹی سے اس کے پیٹ پر اپنی ٹانگ ماری تھی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوا تھا اور انازیہ سنبھل کے کھڑی ہو چکی اور ساتھ ہی اپنی ٹانگ گھما کے اسے مارنی چاہیے تھی جب وہ پیچھے ہوا تھا۔ انازیہ کا وار کھالی گیا تھا۔ واؤ! آبان سکندر مزے سے کہتا اسے مزید اشتعال دلا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی دوبارہ سے اسے مارنے، لیکن وہ پھٹی سے پیچھے ہوا تھا۔ وہ ول فائٹ مس انازیہ بٹ کسی اور دن، فی الحال بائے، وہ پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے کہہ رہا اور پھر بھاگتا ہوا گاڑی تک گیا تھا۔ انازیہ اس کے پیچھے آئی تھی لیکن وہ جا چکا تھا۔ غم و غصے سے وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینجا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی، اس کے لمس کو اپنے گرد محسوس کر کے اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ ڈیم اٹ! آبان سکندر، ایک دن ضرور آئے گا کہ تمہیں اپنی مرضی کی سزا دوں گی میں۔ اس نے دانت پیسے تھے جبھی اس کے موبائل پہ کال آئی تھی۔ نمبر امتصال کا تھا۔ اپنی سانس ہموار کر کے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو امتصال، انازیہ کہاں ہو تم؟ آئی کیوں نہیں تم ابھی تک؟ جلدی آؤ، کچھ دکھانا ہے تمہیں، ہری اپ! امتصال نے جلدی سے کہا۔ میں ابھی پہنچتی ہوں، کہہ کے وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی آگے لے جا کے اس نے سائڈ پہ روکی تھی۔ لب بھیجے وہ سامنے روڈ کو دیکھ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جلدی سے سگریٹ نکالا اور اب لبوں سے لگا کے اس نے سگریٹ جلائی تھی۔ لمبے لمبے کش لیتا وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سامنے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ساکت تھیں اور امتصال اسے لب بھیجے دیکھ رہی، جبکہ جاسم تھوڑی ہاتھ پہ ٹکائے دونوں کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ امتصال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا جب جاسم نے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ انازیہ اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ امتصال سے رہا نہ گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ انازیہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، آنکھیں نم تھی، رخ موڑ کے پھر سے جانے لگی۔ انازیہ، رات کے 3 بج رہے ہیں، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس آئی تھی کہ کھڑکیاں کھول دو پلیز، اس کی آواز بھی کانپی تھی۔ بالکنی! امتصال نے پریشانی سے اس کے کانپتے وجود کو تھاما تھا۔ انازیہ! جاسم نے اٹھ کے سب کھڑکیاں کھول دی تھی۔ انازیہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ امتصال نے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ جاسم اس کے لیے پانی لایا تھا۔ امتصال، اسے پانی پلاؤ۔ الیار! آنسو ٹوٹ کے گرا تھا اس کی آنکھوں سے۔ الیار! رشنا ایسا کیسے؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ زب ٹوٹ گیا تھا۔ امتصال کے گلے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ امتصال کی آنکھیں بھی بھیگی تھی اپنی دوست کے لیے، اپنی بہن کے لیے جس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے۔ امتصال میں وہ روتے ہوئے جاسم کو دیکھنے لگی۔ تھینک یو جاسم! وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ انازیہ، سب ٹھیک ہو رہا ہے، دیکھو نا جاسم اتنا اسٹرانگ ہیکر تھا، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا۔ امتصال آنسو بھری آنکھوں سے مسکرا رہی۔ انازیہ بھی روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ دل کی عجیب حالت تھی، جو بوجھ تھا وہ جیسے ہلکا ہو رہا تھا۔ عجیب طوفان سا تھا اس کے اندر، اسے اب کل کا انتظار تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کے معصوم چہرے پہ حدید کی نظریں ٹھہری ہوئی تھی۔ بند پلکوں کی جالر پہ اس کی نظریں جیسے رک سی گئی تھی۔ دل نے گستاخی کرنی چاہیے تھی، اپنے انگوٹھے سے ہلکا سا اس کے نازک لبوں کو چھوا تھا۔ شمائم سوتے میں کسمسائی تھی۔ حدید کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ شمائم! اسے شرارت سوجی تھی، تبھی جھک کے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ شمائم! وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ حدید نے انگلی کی پور سے اس کے کان کی لو کو چھوا تھا۔ شمائم! کسی احساس کے تحت شمائم نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی اور اپنے بے حد قریب حدید کو دیکھ کے وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن آواز شاید ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ حدید کو لگا جیسے شمائم کی سانس بند ہو رہی ہے۔ سانس لو شمائم! حدید نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بیٹھ کے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ میں بالکنی سے، اسی کے انداز میں جواب دیا تھا اس نے۔ شمائم نے بالکنی کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں سے کیسے کر کے بتاؤں؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ کتنی خوبصورت ہو تم شمائم! اس چاند کی مدھم روشنی میں تمہارا یہ معصوم سا روپ دل کو بہکانے کے لیے کافی ہے۔ وہ مزے سے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ شمائم اس سے ہٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے تم! وہ ابھی تک شاکڈ تھی کہ یہ کیسے آ گیا یہاں اتنی سیکورٹی کے باوجود۔ کیسے جاؤں؟ پکڑا گیا تو؟ وہ معصوم بنا کہہ رہا تھا۔ شمائم سنبھل گئی تھی، تبھی اسے گھوریوں سے نوازا تھا۔ آئے کیسے تھے؟ وہ تو میں ہوا میں اڑتا ہوا آیا تھا اپنی شمائم کے پاس، وہ وہیں بیڈ پہ لیٹتے ہوئے بولا۔ شمائم پیچھے ہٹی تھی۔ نکلو یہاں سے تم! میں تمہاری شمائم کب سے ہو گئی؟ ارے ہونے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہوا بولا تھا۔ میری شمائم! شمائم بدک کے پیچھے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ دیکھو دیکھ رہا ہوں، وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ شمائم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیسا شخص تھا یہ؟ حواسوں پہ ہی چھا رہا تھا۔ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی تھی وہ اب بیٹھ کے؟
اسے گہری نظروں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا، تم سے مطلب؟ وہ صوفے پہ جا کے بیٹھ چکی۔ حدید مسکرایا، مطلب تو بہت ہے، آپ چاہیں تو عرض کریں۔ نہیں، شمائم نے اچانک کہا۔ حدید اٹھ کے اس کے قریب آ کے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ شمائم تھوڑا سا پیچھے ہوئی، ادھر جا کے بیٹھو۔ نہیں، میں تو یہیں بیٹھوں گا، وہ پھیل کے بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ تو دور ہو کے بیٹھو، میں تو آؤں گا پاس۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے قریب ہوا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ جاؤ یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ جھنجھلائی تھی، دیکھنے دو سب کو، ہم لو برڈز ہی تو ہیں۔ وہ مزید پھیل کے بیٹھا تھا۔ ورڈ لو برڈز، وہ چلائی تھی، کیوں نہیں ہے ہم کیا؟ وہ ایک دم اس کی طرف رخ کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتا پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ بوکھلا گئی تھی۔ کیا مجھے دیکھ کے تمہارا یہ نازک سا دل زور زور سے نہیں دھڑکتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا۔ شمائم کو اپنے دل کی رفتار تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ تمہاری سانسیں شور نہیں مچاتی؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ شمائم کو سانس لینا تک دشوار لگا۔ ہارٹ بیٹ مس تو ہوتی ہوگی، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کی طرف جھکا۔ شمائم بوکھلا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں ہوتی، دور رہو، جاؤ یہاں سے۔ حدید مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ مجھے تو محسوس ہوتی ہے، مدھم لہجے میں کہا تھا۔ شمائم کی پلکیں لرزی تھیں۔ تو یونی میں ملتے ہیں کل، فی الحال گڈ نائٹ۔ وہ اس کے لب کو انگلی کی پور سے چھو کے بولا۔ شمائم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جلدی سے پلکیں جھکا گئی۔ حدید مسکراتا ہوا بالکنی کی طرف گیا تھا۔ شمائم گھبرا کے اس کے پاس آئی۔ گر جاؤ گے؟ حدید نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، اور آنکھ جھپکتے ہی نیچے اترا تھا وہ۔ شمائم اپنا دل تھامے آگے آئی تھی۔ وہ مسکرا کے اسے فلائنگ کس کرتا جا رہا تھا۔ شمائم کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ حدید کی آنکھیں، اس کی باتیں، وہ تو کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ دل بھی تو اسی کی چاہ کر رہا تھا، لیکن اس کا ماضی، حدید اس کے ماضی میں کی گئی غلطی کو جان لے تو۔ نازیہ اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپاتی اپنے کیبن میں تھی۔ امتسال وہاں آئی تھی۔ نازیہ چلو۔ نازیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہاتھوں کی لرزش بھی نمایاں تھی۔ امتسال اس کے قریب آئی۔ نازیہ اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں کیسے کر پاؤں گی؟ تم کر سکتی ہو نازیہ، میں ہوں نا۔ یو آر اے بریو نازیہ یار۔ امتسال اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ وہ بھی سر اس بات میں ہلاتی اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ وہ دونوں آن ایئر جا رہے تھے۔ رچنا کی سچائی سب کے سامنے لانا تھی انہیں آج۔ عالیار خان بے قصور ہے، یہ بتانا تھا پوری دنیا کو۔ وہ آج بھی عالیار خان کی محبت میں دیوانی ہے، یہ دکھانا تھا پوری دنیا کو، اور اس ویڈیو کی حقیقت بتانی تھی سب کو۔ اور ویڈیو آن ایئر گئی تھی، سب نے دیکھا تھا۔ رچنا کیسے بے باک انداز میں عالیار خان پہ جھکتی ہے، اور عالیار خان اسے دھکا دے کے خود سے دور کر دیتا ہے۔ صبح کے ناشتے پہ بس دو ہی لوگ تھے، عالیار خان اور شمائم۔ چائے پیتے ہوئے شمائم کی نظر ٹی وی پہ گئی تھی جہاں ویڈیو کو دکھایا گیا تھا۔ نازیہ بھی تھی۔ بھائی، شمائم نے اسے متوجہ کیا اور ساتھ ہی جا کے ریموٹ اٹھا کے آواز اونچی کی تھی۔ سو ہیئر وی آر، امتسال کہہ رہی تھی۔ مجھے تو 100% شیور تھا کہ کوئی مائی موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی عالیار خان پہ سب الزام بے بنیاد ہیں۔ اینڈ فائنلی ہماری نازیہ خان سچ سامنے لے ہی آئیں، اپنے ہسبینڈ عالیار خان پہ لگے تمام الزامات کو جھوٹا پروف کرنے میں سکسیسفل ہو ہی گئیں۔ اینڈ ناؤ رچنا کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے جائیں، اور ہمارے نازیہ اور عالیار کے درمیان درار ڈالنے کے لیے میں تو یہی کہوں گی کہ رچنا کو سزا تو ہونی ہی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عالیار ساکت آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیمرے اب نازیہ پہ فوکس تھے۔ عالیار، آئی ریئلی لو یو۔ عالیار خان اس کے چہرے پہ پھیلے قرب کو دیکھ رہا تھا۔ ان 6 مہینوں کی اذیت کو وہ محسوس کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تھوڑا مدھم ہوئی تھی، دل بے تحاشا چاہ رہا تھا نازیہ کو باہوں میں بھر لے، اسے خود میں جذب کر لے۔ او مائی گاڈ بھائی، انزا بھابی از جسٹ لو، جسٹ لک ایٹ ہر۔ شمائم کو تو خوشی کے مارے دوری ہو رہی تھی۔ مطلب اس گھر میں پھر سے انزا بھابی کی ہنسی گونجے گی۔ وہ جان بوجھ کے بار بار انزا کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی عالیار پیار سے اسے انزا ہی کہتا ہے، جبکہ عالیار خان بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا تھا۔ نازیہ، آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ امتسال باہر آتے ہی نازیہ کے گلے لگی تھی۔ خیام بھی اب وہیں آ گیا تھا اور بے یقینی سے نازیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نازیہ، یہ سب خیام، آئی ٹولڈ یو نا کہ عالیار بے گناہ ہے۔ نازیہ کے بجائے امتسال نے جواب دیا۔ خیام بھی مسکرانے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ نازیہ نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ خیام کے چہرے پہ پھیلا دکھ اور اس کی غیر ہوتی حالت اس کی آنکھوں سے چھپی نہیں تھی۔
خیام کی اس سے نظر ملی تھی، لیکن نازیہ نے نظریں چرا کے اپنا موبائل دیکھنا شروع کیا۔ محسوس تو اسے پہلے بھی ہوا تھا، خیام اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، لیکن آج اس کی یہ حالت دیکھ کے اسے یقین سا ہو گیا تھا خیام دل ہی دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ضرور رکھتا ہے۔ رشنا نے اپنا برا حال کر دیا تھا، پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا اور اس کی خود کی حالت بھی ابتر ہو رہی تھی۔ نشہ کر کر کے اس نے اپنی حالت خراب کر دی، لیکن ایک پل بھی سکون کا نہیں مل رہا تھا۔ پورے میڈیا میں وہ بدنام ہو گئی تھی، سب اس پہ تھو تھو کر رہے تھے اور وہ یہاں خود کو بند کر کے خود کو اذیت دے رہی تھی، چیختی چلاتی۔ اس کی حالت ابتر تھی۔ خیام روم میں آیا تھا، روم کی حالت دیکھ کے وہ ٹھٹکا تھا، پھر اس نے پاگل ہوتی رشنا کو دیکھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے رشنا، تو اور کیا کروں، چھین لیا اس نے پھر سے آلیار کو مجھ سے۔ وہ چیخی تھی، کیا کچھ نہیں کیا کیا میں نے اس آلیار کو پانے کے لیے، اور ایک بار پھر سے نازیہ لے گئی اسے، چھین گئی مجھ سے آلیار کو۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ خیام کو اس وقت وہ کوئی پاگل عورت ہی لگی تھی۔ میرا موبائل ہیک کر لیا، وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ خیام اس کے پاس آیا تھا، اسے کندھوں سے تھاما۔ ہے ریلیکس، بس میں تباہ ہو گئی ہوں خیام، میں اب کیا کروں گی۔ وہ اپنی متورم آنکھوں سے اسے دیکھتی اپنی بربادی کا ماتم کر رہی تھی۔ جو جال اس نے آلیار اور نازیہ کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بچھایا تھا، اسی جال میں پھنس چکی تھی وہ۔ کچھ نہیں ہوتا، سب پہلے جیسا ہی ہوگا، تم تو میری بیبی ڈول ہو، روتی بالکل اچھی نہیں لگتی تم۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے کہہ رہا تھا، ڈو یو لو می خیام۔ وہ اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی، آف کورس بیبی۔ خیام بھی گہرا مسکرایا، میری نیڈز بھی پوری کرو گے، وہ پھر سے پوچھ رہی۔ خیام کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی، بالکل جیسا تم چاہو گی۔ رشنا نے خود کو اس کی باہوں میں گرا دیا تھا، نشے سے چور وجود کو خیام اپنے بازوؤں میں بھر کے بیڈ پہ لایا تھا۔ دکھ غم غصہ اسے بھی تھا، لیکن وہ پھر سے کوئی پلان بنا رہا تھا۔ آبان سکندر، یہ کیا چکر ہے، پورے نیوز چینلز پہ آپ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ گرلز میٹنگ کے دوران، کسی نے پوچھا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ بھی کہنے سے روکا۔ وہ بھی اپنا چہرہ اور حلیہ بدل کے آیا تھا یہاں، بڑے ہوئے بال، بلیک گلاسز اور بڑی ہوئی داڑھی تھی چہرے پہ۔ بچے ہیں، کہنے دو انہیں جو کہنا ہے، اس نے اسمارٹ لہجے میں کہا۔ بٹ آبان سکندر، ہماری ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، جانتے ہو نا کتنا خطرناک بزنس ہے ہمارا۔ ذرا سی چوک دوسرا بولا تھا۔ آبان سکندر نے اپنی کنپٹی سے ہلائی تھی۔ ڈیل نہیں کرنی میرے ساتھ کسی نے تو ابھی سے بتا دو، یہ بچوں والے گیم مت کھیلے یہاں کوئی میرے ساتھ۔ اس کی آواز سرد تھی، وہاں بیٹھے لوگ الرٹ ہو گئے تھے۔ آبان سکندر سے دشمنی مطلب ان کی ساکھ کا خراب ہو جانا۔ ارے نہیں آبان سکندر، تم سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے ہم۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے بات کو سنبھال رہا تھا۔ بالکل، نیوز چینلز پہ روز نیا کھیل شروع ہوتا ہے، آج تک کوئی پکڑا تو نہیں گیا، ایک اور کہہ رہا تھا۔ آبان سکندر سگریٹ جلائی تھی اور اب سگریٹ کی کش لیتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میٹنگ کی طرف آنے کا ارادہ ہے کیا، یا اب بھی نیوز چینلز کو ڈسکس کرنا ہے؟ اس کی بھاری آواز پہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اپنے فادر کی طرح، بلکہ کہنا چاہیے ان سے بھی اچھے طریقے سے وہ اس بزنس کو چلا رہا تھا اور بزنس کو بڑھایا بھی تھا۔ اس بلیک ورلڈ کے بہت سارے بزنس مینز کی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ ان کی ڈیل آبان سکندر سے ہو، اور اب وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہی اپنی بزنس ڈیلز۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان میں سے کہ وہ آہان خان ہے جسے کبھی چاہ تھی کہ ان لوگوں کے خلاف بولڈ کالمز لکھے نیوز پیپر میں اور ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائے نیوز چینلز میں، لیکن تقدیر نے نیا رخ لیا تھا کہ آج وہی آہان خان آبان سکندر بنا ان لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا۔ ڈرگ ڈیلر کا بیٹا ڈرگ ڈیلر ہی بنتا ہے، جیسے مزدور کا بیٹا مزدور اور ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر۔ دل میں درد کی ٹھیس کو دباتے وہ ان سے ڈیلز کی بات کر رہا تھا۔ اب شام سے کوئی 100 بار وہ اپنا موبائل چیک کر چکی تھی، لیکن کوئی کال کوئی میسج نہیں تھا۔ امتسال جاسم کے ساتھ ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہو رہی، ساتھ میں ایک اچٹتی سی نظر اس پہ بھی ڈال رہی تھی جس کے چہرے پہ بے چینی رقم تھی۔ تو کال کر لو یا ملنے چلی جاؤ، آخر وہ بول ہی پڑی تھی۔ نازیہ نے اسے دیکھا، وہ خود نہیں آ سکتا کیا ملنے؟ اف تمہاری یہ انا جاری ہے۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔
اور اگر آپ اس ناول کی پچھلی ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل مزاح ولاگ کا وزٹ کریں، کیونکہ اس ناول کی پچھلی 2 ایپیسوڈ جو ہیں وہ میرے دوسرے چینل مزاح ولاگ پہ اپلوڈ ہوئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔